الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد گزشتہ 2 جمعہ سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ منہج کسے کہتے ہیں اور منہج سلف صالح سے کیا مراد ہے اور ہمارا منہج کیا ہے اور شریعت اسے کس چیز میں اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا منہج کا سیکھنا اور سکھانا ایسے ہی ممکن ہوگا کہ ہر شخص اپنی دلیل کو منہج کا نام دے یا اس کے لیے کچھ اصول ضوابط اور قواعد کی ضرورت ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کے لیے کچھ اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں. جب تک ان اصول اور ضابطوں کو زندگی میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کسی بھی چیز کی امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے. لہذا منہج کے لیے بھی اور منہج سلف صالح کو اختیار کرنے کے لیے بھی شارع علیہ السلام نے کچھ اصول اور ضوابط رکھے ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. جب تک اس کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہر شخص اپنے نظریے اپنی دلیل اپنی تنسیس کو یہ کہے گا کہ یہ ہمارا منہج ہے اور دوسرا اس کا مخالف ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر قسم کی ضلالتوں گمراہیوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو وہ منہج پہ چلے گا وگرنہ وہ منہج پہ نہیں چل سکتا. جیسے کہ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا ایمان والو تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر کفر و شرک بدعت و ضلالت اور گمراہی میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہو؟
جبکہ تم پر تو اللہ کی کتاب کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور ان کے بعد ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم موجود ہے. تو جو شخص اللہ کو خوب مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صراط مستقیم پہ چلنے کی اور راہ راست پہ قائم رہنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظم اور طریقے کو چھوڑ دے، اللہ کے دین سے اپنا تعلق استوار کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرنے والا بنے، وہ کبھی ہدایت مستقیمہ پر جاری نہیں ہو سکتا. اسی لیے سورہ حدید آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب واضح احکامات اور آیات کو نازل کر دی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرے، تم تمام لوگوں کو ضلالت اور گمراہیوں سے بچا لے اور تمہیں ہدایت مستقیمہ پر گامزن فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے اپنے نبی کو تم پر نازل کیا. اب ایک آدمی کہتا ہے جی فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، چاہے کہنے والا کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو اور کہنے والے کی دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دلیل شرع کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. آپ قرآن کی بات کریں، آپ حدیث کی بات کریں، وہ ہمارے لیے اصول ہے، وہ ہمارے لیے ضابطہ ہے، وہ ہمارے لیے قاعدہ ہے. لوگوں کے قول اور لوگوں کی باتیں ہمارے لیے ضابطہ اور اصول نہیں ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ نوعیت یہ ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں اور قرآن و سنت کی صدائیں عام کرتے ہیں اور اپنی نسبتیں قرآن اور سنت کی طرف کرتے ہیں، مگر پڑھتے پڑھاتے کیا ہے کہ جی فلاں کا قول یہ ہے اور فلاں کا قول یہ ہے. فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے مسلک کے علماء کو پڑھا رہا ہے اور آپ کسی دوسرے مسلک کے علماء کو پڑھا رہے ہیں. ایک طرف علماء حنفیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے تو دوسری طرف علماء حنابلہ کے اقوال کی ترجیح اور توفیق دی جا رہی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو اصل مأویٰ بنائے، اصل مصدر بنائے، قرآن اور حدیث کو اصل زندگی میں داخل کریں. جب تک ہم سب اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے جب تک ہم ہدایت کو پا نہیں سکیں گے. اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ کہتا ہے ہدایت مستقیمہ میں جانے کے لیے اندھیروں سے نکلنے کا جو راستہ ہے روشنیوں کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے، ورنہ وہ سختی بھی کر سکتا تھا اور سخت معاملے کو بھی نافذ کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نرمی کی، تم پر قرآن اور سنت کو نازل کیا. اسی لیے موطا امام مالک کی صحیح روایت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک اس سے چمٹے رہو گے اس وقت تک ہدایت میں رہو گے. کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب اور پھر اس کے رسول کی وہ سنت جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو تعلیم دی. یہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو پکڑ لیں. لیکن ہم اس کو پر پڑھنے کے بجائے ہم نے اپنی اپنی مرضی کی معاملات کر لیے. ہم ڈر گئے لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر گئے ماڈرنائزیشن سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دقیانوسی پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ہمیں تو ماڈرنائزیشن کو قبول کرنا ہے، ہمیں تو امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ہمیں تو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے کس چیز کی قربانی دی؟ اپنے دین کی قربانی دی. ماڈرنائزیشن یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیتے، آپ حدیث کو چھوڑ دیتے. ماڈرنائزیشن یہ تھا کہ آپ قرآن اور حدیث کو سہولت کے ساتھ ہر ایک کی دسترس میں پہنچا دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا. قرآن کے نام پر قرآن سے کھیلا گیا، حدیث کے نام پر حدیث کا مذاق اڑایا گیا اور چند 2 4 5 10 لائنیں پڑھا کے کہا گیا کہ یہ تو ہمارے علماء سے بھی بڑا عالم بن گیا کیونکہ اس نے ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ اور ہماری باتوں کو سیکھ لیا. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دین حاصل ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے اندر یہ دستور پیدا ہو. کیا دستور پیدا ہو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
تم ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے بے خوف ہو جاؤ. جب تک تم ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے بے خوف نہیں ہوگے, تمہارا مطمع نظر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہدایت المستقیمہ نہیں ہوگا, اس وقت تک کبھی تم صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکتے. کچھ بھی کر لو, کیسے بھی کر لو, تمہارے آگے پیچھے 100 القاب لگ جائیں, 100 نسبتیں لگ جائیں, 100 علماء کا دست شفقت تمہارے سروں پہ ہو جائے, مگر ہدایت مستقیمہ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو, اللہ کی پرواہ کرو, جس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. اسی لیے سورہ زخرف آیت نمبر 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کس طرف چل پڑے ہو؟ کیا تم حدود سے تجاوز کرنے والے بن گئے؟ کیا تم زیادتیاں کرنے والے بن گئے؟ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا, یہ تمہارے لیے لائق نہیں تھا کہ تم اس طرف جاتے جو تم نے اختیار کیا. تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کر لیتے اور اسے دل میں بسا لیتے. اس دل میں بسانے کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں تم داخل ہو سکتے تھے. لہذا انسان کو اپنے منہج کو صحیح کرنے کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے تمسک کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے چمٹانا پڑے گا, بعض حصوں سے نہیں, مکمل قرآن سے مکمل حدیث سے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی پڑے گی, جس کے لیے شرط معینہ کیا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے آپ دین پر عمل نہ کر رہے ہوں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کو پہچان رہے ہوں, اور اسی پہچان کی وجہ سے آپ ان تمام امور میں داخل ہوں کہ جن تمام امور پر شریعت آپ سے مضبوطی کرنے کا حکم دیتی ہے. سلف صالح کے 4 امور ہیں. جب تک 4 امر نہیں ہوں گے آپ سلف صالحین کے کسی امر پہ داخل نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی تمام مجلسیں قرآن اور سنت کی پیکر ہونی چاہیے. جب تک مجلسوں میں قرآن اور سنت رہے گی آپ سلف صالح کے منہج پہ رہیں گے, اور جب قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کچھ اور بات ہوگی, زاویے بدل جائیں گے, طریقے بدل جائیں گے, طریقہ تعلیم بدل جائے گا اور چیزوں کا مواد بدل جائے گا, تو پھر آپ سلف صالحین کے طریقے پہ نہیں ہوں گے. آپ مسلمان رہیں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں, آپ کے اسلام میں تنقیض ہوگی, سلف صالحین کا منہج آپ کو حاصل نہیں ہوگا. دوسرا امر یہ ہے کہ جو سلفی منہج کے مخالفت میں پائے جانے والے فرقے ہیں, جب تک آپ ان کے بارے میں لوگوں کو مطلع نہیں کریں گے اور لوگوں کو بتا کر اس سے ہٹائیں گے نہیں, اس وقت تک آپ سلف صالحین کے منہج پر عمل نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ جی ہماری مجبوریاں ہیں, یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے اور سب صحیح ہے, تو سب صحیح کہنے والے سلف صالحین کے منہج میں داخل نہیں ہو سکتے. سلف صالحین کے منہج میں داخل ہونے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا مخالف ہے اس پر فتویٰ لگانے کے بجائے لوگوں کو روشناس کرایا جائے, دلیل کی روشنی میں بتایا جائے کہ ہم قرآن اور سنت کو کیوں مانتے ہیں, اور جو سامنے اختلاف ہے وہ قرآن و سنت سے کس بنا پر ہے, تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو کہ یہ قرآن و سنت دل سے قبول کرنے کا نام ہے. تیسری نوعیت اور تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مخاطب ہے وہ آپ اور میں ہم سب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے خطاب کر کے یہ قرآن اتارا ہے. یہ پچھلی قوموں کے لیے نہیں تھا کہ ان کے اوپر اترا اور ان کے معاملات ختم ہو گئے. لہذا جب تک انسان اس کا مخاطب خود کو نہیں سمجھے گا اور قرآن کریم کی باتوں کو خود پر رکھ کے نہیں پرکھے گا, اس وقت تک اسے منہج سلف کے اوپر کوئی عمل داخل نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں, شخصیات کے اقوال, شخصیات کی باتیں, بزرگوں کی باتیں اور اولیاء اللہ کی باتیں اگرچہ بہت مضبوط ہوں, ان کو قرآن اور حدیث پہ ترجیح نہ دے. قرآن اور حدیث کو پہلے ذکر کرے, قرآن و حدیث کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے, اس کے ساتھ کوئی طریقہ نصیحہ یا امر النصیحہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن قرآن اور سنت کو چھوڑ کر فلاں کا قول اور فلاں کا واقعہ اور فلاں ایسا اور دھماکہ ایسا, ان تمام باتوں کو قبول نہ کرے. اس لیے کہ صحابہ کرام واقعات سن کے مسلمان نہیں ہوئے تھے,
قرآن اور حدیث کی دلیلیں سن کر مسلمان ہوئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ بڑے بڑے واقعات اور کہانیاں سنیں, ان کو رضی اللہ عنہم اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو سن کر اپنے نفس کی قربانی دے دی تھی, اپنے عمل کی قربانی دے دی تھی, اپنے سارے معاملات کی قربانی دے کر قرآن اور حدیث کو تھامنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کی جماعت کو تھام لیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر خیر کا معاملہ فرمایا. اب اس سلسلے میں پہلی دلیل اور پہلی ثبوت آپ قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے, اللہ کہتا ہے انسان سراسر خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, بس وہ بچے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لے آئے. ایمان والا بچے گا, بے ایمان نہیں بچے گا. بے ایمان زمانے کے خسارے میں, اس کے گرد و نواح کے معاملات میں چکی کی طرح پیس جائے گا, اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ زمانہ کرتے رہیں گے, آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے. آپ اللہ 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 کریں گے, اللہ ساری کائنات کو مخالفت کے باوجود آپ کو بچائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے لوگ مل کے تمہاری مخالفت ہو جائیں اور تمہارا رزق روکنا چاہیں, اور اللہ دینے پر قادر ہے, اللہ دینا چاہے تو یہ سارے کے سارے مل کر بھی تمہاری روزی نہیں روک سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کو یہ بات پہلے دن سے بتائی جاتی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک کل ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. پھر ہمارے ہاں سستی کیوں پائی جا رہی ہے؟ پھر ہم اس اللہ سے لو کیوں نہیں لگا رہے؟ پھر ہم اس اللہ ہی کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ جب اللہ ہی ہے جو ہماری ہر شے سے زیادہ اپنے علم کے اعتبار سے قربت رکھتا ہے, ہماری ہر بات کو سن کر جواب دے دیتا ہے, ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے, تو پھر ہم اللہ سے لو کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ ہماری عملی کوتاہی ہے. اس کو مانے کہ ہمارے اندر غلطی ہے, اس کو مانے کہ ہمارے اندر کوتاہی ہے, اس کو دور کریں. اسی لیے تو انسان خسارے میں ہے کہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, مگر جب اللہ کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو نہیں مانتا ہے. اللہ کی بات میں گڑبڑ کرتا ہے, اس کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس کے اندر اپنی مرضی اور منشا کو داخل کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحات کیے. یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے, یہ واو جو ہے نا واو عطف, یہاں تفسیر کے لیے ہے کہ ایمان کون سا ایمان لائے, جیسا دل چاہا بزرگوں والا ایمان لے آئے, نہیں. ایمان ایسا لائے کہ اس ایمان کی بدولت, اس ایمان کا مقتضا جو عمل صالحہ تھا وہ عمل صالحہ کر گئے. وتواصوا بالحق, اور جس طرح ایمان میں حق کی وصیتیں تھیں اس طرح حق کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ حق اور صبر دونوں اسی لیے ساتھ ہیں کہ نوائب الحق میں مشکلات بہت ہیں. آپ حق کے راستے پہ چلیں گے, اپنے مخالف ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خانوادہ مخالف ہوا نہیں ہوا, لیکن صبر کیا, حق کو نہیں چھوڑا. آپ جب دین کی بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں. آپ دین کو پکڑیے, اللہ تعالیٰ ان سب کو راضی کر کے آپ کے پاس لائے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ساری کائنات کے مالک کو ناراض نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مجھ سمیت آپ سمیت کیا ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ ابھی سانس رکی اور مٹی کا ڈھیر, اس کے سوا ہماری حیثیت کیا ہے. آپ بتائیے ہماری کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. اتنا بڑا علم کا پہاڑ محمود احمد حسن رحمہ اللہ, پچھلے ہفتے تک حفظہ اللہ, آج رحمہ اللہ, یہ مٹی کا پہاڑ, یہ مٹی کا سمندر, یہ سارا کا سارا علم کا ذخیرہ کہاں گیا؟ مٹی کے اندر. یہ تو ہم اپنے استاذ کی بات بتا رہے ہیں, اور ہم نقطے بھی ان کے برابر بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کمتر ہیں. تو پھر ہمیں فخر کس بات کا ہے؟ اس بات کو سمجھیے کہ ایمان لائیے, اعمال صالحہ کیجئے, اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ حق کی وصیت کیجئے, اور جب مشکلات آئیں حق کے راستے میں تو صبر کیجئے. بلا وجہ اللہ سے صبر نہ مانگیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا وجہ صبر مانگنے سے منع کیا ہے.
جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا اور لوگ اس کے مخالف ہو گئے, کوئی بات نہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج رہے ہیں کس کی طرف؟ یمن کی طرف, تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پہلے قرآن اور دین سکھانے کے لیے آپ جانا, پہلے دین کی بات بتانا, اللہ کی بات بتانا, اس کے رسول کا فرمان سکھانا, اور اسی بات کی وصیت کی کہ اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو کیا کرنا؟ یسرن ولا تعسرا وبشرن ولا تنفرا وتتابعا ولا تختلفا. فرمایا ان کے لیے انتہائی آسانیوں کو پیدا کرنا. آسانیوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کو پلٹ دینا, آسانیوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے دین کو آہستہ آرام سے شائستہ بنا کر پیش کرنا کہ وہ اس کو قبول کریں آسانی کے ساتھ, اور انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا, ان کو خوش کرنا یعنی ہلکا ہاتھ رکھنا, زیادہ ان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا اور ان کو ناخوش نہ کرنا, ان کو نفرتیں نہ دلانا. تم دونوں آپس میں اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا اور اتفاق رکھنا, آپس میں بالکل اختلاف نہیں کرنا. کیوں یہ بات کہی؟ دونوں جوان ہیں, دونوں صاحب دلیل ہیں, دونوں عادل ہیں, دونوں ثقہ ہیں, دونوں صحابہ ہیں, آپس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. جب آپ منہج لے کر اٹھتے ہیں, دین لے کر اٹھتے ہیں, تو سامنے والے کی رائے کا احترام کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے سے پلٹ جائیں, اپنی دین سے پلٹ جائیں, اپنی دلیل سے پلٹ جائیں, نہیں. جب تک آپ سامنے والے کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی دلیل نہ اس کو دے سکیں گے نہ اس کی دلیل کو قبول کر سکیں گے. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے مجھ سمیت سب کا کہ ہم کسی کی سننا نہیں چاہتے. ہم میں سننے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, سننے کا دم ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں صرف جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو, باقی پوری دنیا غلط ہے. اس طرح کبھی منہج سلف صالح دنیا میں نہیں پھیلا ہے. ہمیشہ سامنے والے کی رائے کا ادب کیا گیا ہے اور اپنی دلیل کو مضبوط ستونوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تاکہ ثبوت مستحکم ہو, پختہ ہو اور نرمی میں شائستگی ہو, آہستہ پن ہو, تاکہ آپ اپنے دلیل کے ساتھ سامنے والے کو کنونس کر سکیں. شریعت آپ سے صرف اتنا سا مطالبہ کرتی ہے. شریعت یہ کہیں نہیں کہتی ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور سامنے والے کا سر پھاڑ دو, وہ نہیں مانتا ہے تو اسے گولی سے اڑا دو. شریعت یہ بات نہیں کہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے نرمی کرو, بشرن ولا تنفرا, خوشخبریاں بنا کے پیش کرو, دین کی قربتیں ان کو بتاؤ, ان کو نفرتوں میں مبتلا نہ کرو, ان کو منتشر نہ کرو, ان کو قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ اپنے پاس بلاؤ تاکہ یہ قرآن و سنت کو دل سے قبول کرنے والے بن جائیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کیا بتایا تھا؟ جنت کا راستہ ہی تو بتایا تھا. اور کیا بتایا تھا؟ کہ جنت ملے گی, اعمال صالحہ کرو گے, ایمان لاؤ گے, جنت ملے گی. آج آپ بتائیے کہ ہم آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے ہی نہیں, ہم تو ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں. جب ہم ڈائریکٹ فتویٰ لگائیں گے تو پیار محبت کی دین کی بات کون کرے گا؟ پیار محبت کی باتیں یہ نہیں ہیں کہ انسان فضول عبث لغف باتوں میں لگ جائے, عمرہ و قیس کے واقعات لے کر بیٹھ جائے. یہ پیار محبت نہیں ہے. پیار محبت کیا ہے کہ اسے بتائیے کہ ایک آدمی نماز پڑھے گا تو فائدہ یہ ہے, صحیح نماز پڑھے گا تو فائدہ یہ ہے, عقیدہ صحیح ہوگا اور نماز پڑھے گا تو فائدہ یہ ہے, اور نہیں پڑھے گا تو نقصان کیا ہے. جب تک آپ کسی مسلمان کو اس کی عبادت میں ہونے والی کمی نہیں بتائیں گے وہ اپنے آپ کو صحیح زاویے میں کیسے لے کر آئے گا؟ لیکن ہمیں تو بھائی لڑائی سے فرصت نہیں, ہم تو لڑنے میں لگے ہیں, سب لڑنے میں لگے ہیں. یہ صحیح ہے, وہ غلط, میں صحیح, میرا استاد غلط, وہ صحیح, اس کا استاد غلط. جب اس کام میں لگ جاؤ گے تو پھر دین کی بات نہیں ہوگی. کیونکہ جن محدثین نے دین کی بات کی انہوں نے ان تمام باتوں کو جس میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ ان کو لا یعنی باتیں قرار دے کر اپنی مجلسوں سے باہر کر دیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کو دمشق کی جامعہ مسجد پہ زخمی کیا گیا جس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کے ساتھ اتنا سخت معاملہ گزرا ہے مگر مجال ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ترش رویہ رکھا ہو,
جبکہ جرح و تعدیل میں ان کی سختی بہت معروف ہے. بہت سخت امام تھے, بہت سخت شرائط کے ساتھ اپنی دلیلیں بیان کرتے تھے, مگر کسی کے بارے میں بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے. یہاں تک کہ مخالفین جب مخالفت پہ آ گئے تب بھی دلیل کو حسن مزاجیت کے ساتھ پیش کیا. سامنے والوں نے تشدد کیا مگر آپ نے اپنے حسن امتزاج کو نہیں چھوڑا ہے. رئیس المحدثین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کثیر احادیث کے حافظ, کہیں تشدد ثابت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کثیر احادیث کے حافظ, کہیں تشدد ثابت نہیں ہے. مخالفت کی, حکمرانوں نے مقابلے پر آ گئے, موازنے پر آ گئے, تشدد پہ آ گئے, مگر ان محدثین نے سب فضول باتیں قرار دے کے ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا کہ یہ فضول باتیں ہیں کہ ہم ان سے لڑائی کریں, ہم اپنے منہج پہ ڈٹے رہیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم دین نہیں چھوڑیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دین تو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے اس سے نمٹ لیا جائے. یہ ہمارے منہج کے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شیطان آپ سے کہتا ہے ابے نماز تو ہوتی رہے گی, یہاں بھی صحیح ہے, وہاں بھی صحیح ہے, ایسے بھی صحیح ہے, ویسے بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے, چھوڑو, پہلے اس کو جواب دو, اس سے مناظرہ شروع کر دو, اس سے مقاتلہ کر دو, اس سے مجادلہ کر دو. شیطان آپ کو اس بات پہ ابھارتا ہے, آپ اس کام میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نوائے حق کے اندر شہید ہو گئے کہ ہم نے ایک مسلمان کو مارا, اس نے بدلے میں ہمیں مار دیا. مسلمانوں کا یہ کام نہیں تھا. مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ وہ دلیل سے اپنے آپ کو مستحکم کرتے اور کافروں کے اوپر اپنی دھاگ بٹھا دیتے. آج مسلمانوں کی دھاگ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو آپس میں بھی لڑتا ہے اور دوسروں سے بھی لڑتا رہتا ہے. یہ بات تو مناسب نہیں. اس دین کی بقا آپ کے ذمے ہے, آپ امین ہیں, آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, بالکل آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک بندہ بھی آپ کی ماتحتی میں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کو اس پر نافذ کریں گے اور دین کی بقا کے لیے اپنا معاملہ اس کے اندر داخل کریں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اس دین میں انتہائی آسانیوں کا ارادہ فرماتا ہے, تمہارے ساتھ کسی تنگی کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہے. لہذا جب آسانی کا ارادہ کیا ہے تو اس آسانیوں کو آگے پرموٹ کرو اور اس آسانیوں کو لوگوں تک منتقل کرو, تاکہ لوگ قرآن و سنت کے شدائی بنے اور لوگ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے بنے, تاکہ کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنے. یہ بات یاد رکھیے, جب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر کوئی بھی نوعیت غالب نہیں آ سکے گی. نوعیت سے مراد قرآن کا اثر, حدیث کا نشان ہے. جب تک قرآن و حدیث کا نشان ہماری علامت نہیں بنے گا اس وقت تک ہمارے معاملات کیا ہوں گے. یہ جو کپڑے ہیں یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں سانس نکلا اور یہاں جو اپنے لختے جگر ہے نا اولاد, سب سے پہلے قینچیاں لے کے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کے کپڑے کاٹ دو. جیبوں میں جو نوٹ بھرے ہیں یہ سب سے پہلے اس پہ لڑ جائیں گے کہ نوٹ نکال لو. یہ جتنی گاڑیوں میں ہم پھرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, اولاد کہے گی یہ چابی مجھے دے دو. جس کے لیے پوری زندگی کی سب سے پہلے دنیا والے دنیا کے سارے معاملات چھین لیں گے. بچے گا کیا؟ آپ کا عمل, ہمارا عقیدہ, ہماری نوعیت ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کیا لے کے جا رہے ہیں. لہذا منہج سلف کو دل سے قبول کیجئے, اپنی زندگیوں میں داخل کیجئے, اپنی اصلاح کی کوشش فرمائیے. یہ بات چھوڑ دیں کون کیا کرتا ہے, یہ بات کہیں کہ اللہ نے مجھے امین بنایا ہے, میں اپنی امانت پوری انشاءاللہ ادا کروں گا, میں قرآن پہ عمل کروں گا, حدیث پہ عمل کروں گا, میں اس کی دعوت دوں گا, میں لوگوں میں اس کو امپلیمنٹیٹ کروں گا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا نظریہ یہ ہونا چاہیے. جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو, ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اما بعد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ دین اس وقت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا جب تک تم ایک کام کرو گے. وہ کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق دین ہے. تم اللہ کے دین پہ مضبوطی سے عمل کرو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ولا تفرقوا، اپنے آپ کو حصوں میں، ٹولوں میں، جماعتوں میں، فرقہ واریت میں نہ بانٹو. اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے. آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا کلمہ ایک ہے اور آپ کی کتاب یعنی کلام اللہ ایک ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحیحہ کو بالکل صحیح نظریے کے ساتھ عقیدے کے طور پہ مانتے بھی ہیں اور عملاً قبول بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اور دوسرا اس طرح کا شخص جس میں کچھ اور آپ کے درمیان فرق ہو، اس میں اور آپ میں کوئی فرقہ نہیں ہے. اب جو ہم فرقہ بنا لیتے ہیں، گروہ بندی بنا لیتے ہیں، عصبیت بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم میں نہیں ہے اور ان میں ہم نہیں ہیں، یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ ہمارا ہے اور وہ تمہارا ہے. ارے سارا ہی ہمارا ہے، ہم ہی قرآن و سنت کو قبول کرنے والے، اس کے اوپر داخل ہونے والے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث سے دور ہے تو اس کو قریب کرنے والے بھی انشاءاللہ ہم ہیں اور اس میں داخل ہونے والے بھی ہم ہیں. اور اگر ہم میں کوئی گڑبڑ ہے تو ہم اپنی اصلاح بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ. مسلمان کا یہ شیوا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کہتا ہے یاد کرو تم ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ تمہاری تو جنگیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں. اللہ نے تمہیں ایک کیا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کی مہربانیوں سے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے خود اتاری ہیں، بھائی بھائی بن گئے ہو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو جہنم کے سرے تک پہنچ گئے تھے، بھول گئے وہ بات. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے تم کو اس جہنم سے بچا لیا ہے، تو اب تم خود کیوں اس جہنم کے در پہ ہو گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جہنم کے اس قدر قریب ہو گئے ہو جیسے ایک آدمی بارش کے بعد آگ جلاتا ہے اور پروانے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں. تم اسی طرح جہنم کے اوپر گرنے والے بن گئے ہو. میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہو. آج ذرا ذرا سے بات پر ہمارے علماء اور ہمارے صالحین اور ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹے اس قدر جذباتیت میں آتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت، تکریم، دلیل سب بھول جاتے ہیں. یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا شعار ہی نہیں ہے. اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ شعار کیا ہے. جو شخص قرآن و سننا ہی نہیں پڑھے گا اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ شعار کیا ہے. نہ اس نے خود پڑھا ہے، نہ وہ آگے پڑھنے پڑھانے میں داخل ہے. وہ صرف بات کر رہا ہے تو وہ بات کرتا رہے گا، اس کو نہیں پتا کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے لیے اتنی آسانی اللہ نے کی ہے کہ آپ کی زبان میں شستہ، سہل، آہستہ اور بہت ہی اچھے الفاظ والے ترجمے موجود ہیں. آپ اس کو پڑھنے کی جد و جہد کیجئے. آپ پڑھیے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یقیناً ہم دائیں بائیں ہو گئے جو ہمیں زیب نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہو. کیوں؟
कैसे निकलते जा रहे हो कि अपने आप को मुसलमान तो कहते हो मगर अमलन आपस में इख्तिलाफ इंतशार, एक दूसरे के बारे में गलत बातें और गलत बयानियां और गलत नजरियात रखने वाले हो। यहां तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दलील के मैदान में बात करता है और कहता है कि मैं फातिह मजहब फुला हूं। अल्लाह अकबर, फातिह मजहब तो कुफ्फार से होता है, काफिरों के मुकाबले में मुसलमान फातिह होता है। मुसलमान मुसलमानों से फातिह नहीं होता। मुसलमान मुसलमान को दलील पे कन्विंस करता है, उसको राजी करता है, उसके सामने सबूत पेश करता है। अपने आप को फातिह नहीं कहलाता कि मैं मुसलमानों का फातिह हो गया, कि आपने मुसलमानों को फतह कर लिया। ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है। इस बात से अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में फरमाता है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह अपनी आयतों को खोल खोल कर इसलिए बयान करता है कि तुम्हें हिदायत मिल जाए। हिदायत चाहिए, अल्लाह की किताब को खोल के पढ़ो, अल्लाह की किताब को सीखो, अल्लाह की किताब को समझो। जब तक अल्लाह की किताब को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ये जितनी भी नौयतें तुम्हारी हैं ये तुम्हें फायदा नहीं देंगी, ये तुम्हें समरात नहीं फराहम करेंगी। इसीलिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 अल्लाह फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। तुम में जरूर एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई और दीन की तरफ दावत दे। अल्लाह ने ये बात क्यों कही है? इससे मुराद यह है तुम जमातें लेके निकल जाओ? इससे मुराद यह है कि तुम तबलीगी सिलसिले सिर्फ कायम करो? या सिर्फ ये चंद लोगों पर है? ये चंद लोगों पे नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुझे कह रहा है कि हम सबको खैर का दाई बनना है, खैर की तरफ बुलाने वाला बनना है। खैर क्या चीज है? खैर कुरान और हदीस है। इसको पर अमल करके इसका दाई बनना है, इसकी तरफ मदऊ करना है, इसकी दावत चलानी है, इसकी तरफ लोगों को आमादा करना है, ताकि कुरान और सुन्नत के वो शदाएं बन जाए और वो नौयतें बन जाएं जिसकी वजह से हम अल्लाह की रहमतों को कबूल करने वाले बने। अल्लाह कहता है वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ये चाहता है कि तुम अच्छाइयों की तरफ बुलाने वाले बनो, इख्तिलाफात फड्डों से झगड़ों से अपने आप को निकाल कर जो चीज बुरी है उससे रोकने वाले बनो। तो तुम क्या होगे? उलाइका हुमुल मुफलिहून। उस सूरत में तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर भाई कामयाबी तो नहीं होगी। दुनिया में वाह वाह करने वाले 100 हो, 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो या करोड़ लोग हो, दुनिया में ही रुसवाई मिल जाएगी और आखिरत में भी रुसवाई होगी जो इन 4 कामों को नहीं करेगा। लिहाजा मनहज क्या है? मनहज यह है कि आप अमर बिल मारूफ करें, नहयु अनिल मुनकर करें, खैर की तरफ बुलाएं, इख्तिलाफात से अपने आप को बचाएं और आप दीन के मजबूत शहदाई बने तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कामयाब और कामरान हैं। और अगर आप ये अमल नहीं करते हैं तो आप कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सूरह शूरा आयत नंबर 13 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया जिसका ताकीदी हुक्म उसने पहले दिया था। किसको दिया था? नूह वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को दिया था जिसकी वही हमने आपकी तरफ की और जिसका ताकीदी हुक्म हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये कोई दीन नया थोड़ी है। जनाब नूह को, जनाब इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को यही दीन भेजा गया था। अब तुम्हें भी वही दीन आया है। उनकी कौमों ने नहीं माना, हाल तुम्हारे सामने है। तुम भी नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल दूसरों के सामने हो जाएगा। तो इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खफा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए, आपको और हमें क्या चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत को कबूल करने वाले बने। और जब तक हम कुरान और सुन्नत को कबूल नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान और सुन्नत कैसे कायम होगा? अल्लाह खुद सूरह शूरा आयत नंबर 13 में फरमा रहा है, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीही। तुम दीन को कायम करो और फिरकावारियत से खुद को निकालो, अपने आप को मजहबी मुनाफरत से निकालो, अपने आप को मजबूत दीन के किलों में दाखिल करो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरतें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएं। जब आप इस अमल को दाखिल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कामयाबी भी मिलेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने बार बार हदीस को सुना है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे और तुम लोग क्या होगे? तुम उससे भी ज्यादा 73 फिरकों में बट जाओगे। लेकिन
ایک فرقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، صرف ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایک مضبوط دین والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کے مسلمانوں میں جتنے طبقے ہیں وہ کہتا ہے صرف میں جنتی ہوں، باقی مسلمانوں کے باقی گروہ غیر جنتی ہیں۔ یہ آپ کہنے والے اور ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے ما انا علیہ و اصحابی کی عملی تفسیر بن کے دکھائیے، قرآن و سنت کو دل سے قبول کر کے دکھائیے، اس کو اپنی ذات و صفات میں امپلیمنٹ کر کے دکھائیے، پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں ہمارے اندر جب کروڑہا برائیاں موجود ہوں اور دعویٰ یہ ہو تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے اجتناب کریں، قرآن و سنت کو قبول کریں، فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچائیں، کما حقہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی۔ اب منہج سلف صالح کے اصول جب اللہ کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے پتہ چل گئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، داعی الی الخیر بننا ہے، عامر بالمعروف بننا ہے، ناہی عن المنکر بننا ہے، جب یہ چار چیزیں آپ میں داخل ہوں گی تو آپ منہج سلف صالح میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اب منہج سلف صالح اور ہم میں کیا تعامل ہے، کیا فرق ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔